قرآن ایک خاص مقصد سے اتارا گیا ہے، اس نے ایک عقیدے کی تعلیم دی ہے، ایک تحریک شروع کی ہے اور ایک جماعت بنائی ہے۔ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی پروردگار ہے، وہی قانون حیات کا عطا فرمانے والا ہے، وہی دستور زندگی دینے والا ہے، وہی رب العزت، وہی رب ذوالمنن ہے، وہی سب کچھ، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور اس نظام میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول، آخری کتاب ہدایت جسے ہم قرآن کہتے ہیں آپ ہی کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ اب وہی کا وہ سلسلہ جسے بھیجنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجتے وقت آدم اور فرزندان آدم سے فرمایا تھا، اب ختم ہوا۔ یہ تحریک ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، یہ تحریک ہمیں بتاتی ہے کہ عبادتوں کا نظام کیا ہے، یہ تحریک ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، یہ تحریک ہمیں بتاتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہیں، یہ تحریک ہمیں بتاتی ہے، یعنی قرآن اس تحریک کے نام سے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے کہ ہمارا نظام سیاسی کیا ہوگا، ہمارا نظام معاشی کیا ہوگا، ہمارا نظام معاشری کیا ہوگا۔ یعنی قرآن اس تحریک کے ذریعے سے دنیا کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والوں کا نظام سیاسی کیا ہوگا، ان کے مملکت کی تشکیل کس طریقے سے ہوگی، شورا کیا چیز ہے، حکومت اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے، قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اور یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو کچھ رسول دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رکے رہو، یہی نظام اسلام۔ اور وہ جماعت جو قرآن بنانا چاہتا ہے وہ مسلم برادری، امت کا تصور سب سے پہلی مرتبہ قرآن کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے پیش ہوا، اس سے پہلے کبھی یہ تصور صحف ابراہیم و موسیٰ میں نہیں آیا تھا، نہ ان سے پہلے کے صحائف میں۔ قرآن جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یہ اندھیاروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، یہ انسانیت کو ایک مرکز پہ جمع کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، خبردار بھٹکنا نہیں، منتشر نہ ہونا۔ جماعتی زندگی کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اور مسلم برادری کے جس تصور کو قرآن آگے بڑھاتا ہے وہ ساری انسانیت کو ایک رشتے میں پرو دیتا ہے۔ یہاں کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں، یہاں جغرافیائی حدود کا کوئی فرق نہیں، یہاں زبان و نسل کی کوئی تمیز نہیں، یہاں دین کا رشتہ ہے جو سب کو ایک گرہ میں باندھ لیتا ہے۔ بدر نے یہی بتایا، احد نے یہی بتایا، خندق نے یہی بتایا، اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہی پیغام دیا ہے کہ اگر تم قرآن کو تھام لوگے تو ظلمت سے، اندھیاروں سے نکل کر صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ قرآن جو تمہیں بتاتا ہے کہ تسخیر کائنات کس طرح کرنا ہے، قرآن جو تمہیں بتاتا ہے کہ حصول علم کے لیے کیا کوششیں کرنی ہیں، قرآن جو تمہیں بتاتا ہے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے، قرآن جو تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں کس طرح دوسروں کی زندگیوں کو بنانا اور سنوارنا ہے، قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے آپ پہ گرفت رکھنی، کس طرح اپنے اخلاق کو، کردار کو بنانا ہے، تاکہ جب وہ وقت آئے گا جب قم فانذر کی تعبیر میں اللہ تعالی میدان حشر میں ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول نے یتلو علیہم آیاتک کا منصب پوری طریقے سے ادا کیا تھا، اور معلم کتاب و حکمت نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی حکمت ہمیں سمجھا دی۔ حکم ہے کہ دیکھو ہم نے یہ دستور حیات، یہ کتاب زندگی تمہارے درمیان اس لیے رکھی ہے کہ تم اسے پڑھو اور بار بار پڑھو۔ حکم ہے کہ فکر کرو، سوچو اور بار بار سوچو،
تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے۔ اگر تم فکر کرتے جاؤ گے تو آدم کے ضمیر میں کائنات کا تمام علم جو ہم نے پنہا رکھا ہے وہ ہر مومن کے قلب پر ہم آشکارا کر دیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔